کمر توڑ معاملہ ہونے والا ہے. بولے اعوذ باللہ تعالی. سر کیتیاں آگے آ گئی ہیں نا. یہاں تو جتنا مرضی کوئی اکڑا ہو, یہاں تو جناب آپ بیمار بھی ہونا تو آپ کے 4 بندے آپ کی تیمارداری کرنے والے آپ کے پاس ہوتے ہیں, اگرچہ تکلیف بیماری کاٹ رہا ہوتا ہے. 4 تیمارداری کے لیے آ جائیں گے لیکن آپ کی تکلیف نہیں شیئر کر سکتے کہ سر 4 گھنٹے میں آپ کی طرف سے بخار جھیل لیتا ہوں, اگلے 4 گھنٹے یہ لے لیں گے, اگلے 4 یہ گھنٹے. صرف تسلیاں, اور آخرت میں یہ بھی نہیں ہے. اللہ کے مقابلے پہ کون کسی کو تسلی دے سکتا؟ کوئی بھی نہیں. تو پھر لوگ گمان کریں گے ہمارے ساتھ تو کمر توڑ معاملہ ہونے والا ہے. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان خود اپنے نفس کے اوپر گواہ ہے. انسان کو پتا ہے کہ اس نے کیا کرتوت کیے ہیں. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا, چاہے وہ کتنے ہی بہانے بناتا رہے, کتنی ہی معذرتیں پیش کرتا رہے, اس کو تو پتا ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. آج بھی آپ دیکھ لیں جو لوگ یعنی اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں, ان کو پتا ہے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں. وہ جتنی مرضی جسٹیفیکیشن دیتے رہے کہ ہم نے اس وجہ سے جھوٹ بولا, ہمیں اس وجہ سے یہ کرنا پڑا, قوم کے وسیع تر مفاد میں ہم نے یہ حرکت کی, لیکن ان کو پتا ہے کہ کام تو غلط کیا ہوا. وہ اپنے نفس کے اوپر خود گواہ ہے. تو جو شخص پھر اس نفس کی آواز کے اوپر لبیک کہہ دیتا ہے, اور وہ نفس میں جو فرشتہ ساتھ اٹیچ ہے, جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اچھائی کی طرف مائل کرتا رہتا ہے, تو وہ شخص پھر کامیابی کی زندگی کی طرف سفر اختیار کر لیتا ہے. اور جو کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتا ہے, اور خیر ہے جی دیکھی جائے گی, بڑی مجبوریاں ہیں, حرام کمانا پڑتا ہے, کیا کریں, اس کے بغیر کام نہیں چلتا, تو وہ اس کو پتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی آرگومنٹ نہیں رکھ سکے گا کوئی شخص. آپ دنیا کا کوئی کرپٹ ترین انسان بھی لے آئیں, اس سے بھی اگر پوچھے نا تو وہ بھی مانے گا کہ میں غلط ہوں, لیکن کہے گا نہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے بڑے بڑے فراڈیوں کو بھی وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوا رہے ہوتے ہیں. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ بھی اپنے بچوں کو ڈاکو, چور, لٹیرا اور فراڈیا بنانا چاہتے ہیں, وہ کہیں گے نہیں. بڑے سے بڑے یعنی بیہودہ شخص سے اگر آپ پوچھیں کہ آپ کی بیوی بھی ایسی ہونی چاہیے جیسے کہ یہ بازاری عورتیں ہیں جن کے پیچھے آپ گھومتے ہیں, وہ کہیں گے نہیں جی میری بیوی تو پردے والی ہونی چاہیے. دیکھا, نفس انسان کو خود بتاتا ہے کیا چیز اچھی ہے کیا بری. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر انسان اپنے اعمال کے اوپر خود گواہ ہے. وہ خواہ کتنی ہی آنکھیں بند کر کے رکھے, کتنے ہی معذرتیں تلاش کرے, کتنے ہی بہانے کرے, وہ خود گواہ ہے. اچھا, یہ اب 15 آیات کے اندر یہ قیامت کا ٹاپک جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہوا. دوبارہ سے پھر کنکلوڈ ہوگا آخر میں جا کے. کلا بل تحبون العاجلہ, ہرگز نہیں, اصل تمہارا مرض یہ ہے کہ تم جو جلدی ملنے والی چیز ہے اس کی طرف رغبت رکھتے ہو. دنیا نقد ہے نا, دنیا میں سب کچھ نقد ہے, تو انسان کی محبت دنیا کے ساتھ ہے. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ, اور آخرت کو تم نے چھوڑ رکھا ہے. اسی کی ٹرانسلیشن ہے پنجابی میں, اے جہاں بٹھا اگلا کس نے ڈٹھا. ایگزیکٹ انہی 2 آیات کا ترجمہ ہے. تم جو سامنے عاجلہ ہے, اجرت والی چیز کیا کہتے ہیں, جو جلدی والی, اس کی طرف رغبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. یعنی جو پنجابی میں کہا اے جہاں میٹھا, یعنی یہ جہاں تو میٹھا ہے, آگے والا کس نے دیکھا ہے, جب آئے گا تو دیکھی جائے گی. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ تم جو جلدی دنیا میں ملنے والی چیز ہے اس کی طرف تو رغبت رکھتے ہو. یعنی میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ جو فجر کی نماز فلاں مسجد میں پہلی صف میں ادا کرے تو حکومت کی طرف سے 1 لاکھ روپے کا چیک لے رہے, پہلی صف والا, دوسری صف والا 50,000 کا چیک اور تیسری والا 25,000 کا. تو کیا خیال ہے, دنیا کے سارے شیطان مل کے بھی نا, دنیا کے سب سے بڑے شیطان کو جو انسانوں میں سے
فجر نہیں چھڑوا سکتے اس کی، کیونکہ اسے نقد نظر آ رہا ہے، لیکن آخرت ہے ادھار، تو آخرت کی توجہ نہیں جاتی۔ اس پہ میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے، شیطان سے آخری ملاقات، وہ آپ جا کے لکھیں تو کئی اور باتیں ہیں، میں نے چونکہ ٹائم کے اندر اس صورت کو مکمل کرنا ہے میں، ورنہ تو اس آیت پہ بھی بہت بولا جا سکتا تھا۔ ایک کراس ریفرنس لے لیں، وہ جو سورہ اعلیٰ کی آیات ہے، الاعلیٰ کی، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، جبکہ آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے اور بہتر بھی۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی ایک کانٹے کی بات یونیورسل ٹروتھ تھی جو قرآن سے پہلے صحیفوں میں بھی ہم نے بات کی تھی، ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ یہی ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے وہ موسیٰ کے صحائف ہوں یا ابراہیم علیہ السلام کے، ایک ہی کانٹے کی بات، ایک ہی یونیورسل ٹروتھ جس کے گرد ساری الہامی کتابیں گھومتی ہیں، وہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے لیکن تم اس کی طرف مرتے ہو، اور آخرت ہمیشہ ہے اور بہتر بھی ہے، صرف ہمیشہ نہیں ہے، اس سے بہتر بھی ہے، لیکن تم اس کی توجہ نہیں دیتے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ تعالی ہمیں ان میں سے کرے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی ان کو زیارت ہو جائے، جیسے آتا ہے کہ ساکھ کھولی جائے گی جب اللہ کی پنڈلی، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، تو سب کے سب لوگ سجدے میں گر پڑیں گے سوائے وہ لوگ جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے، اور قرآن میں آتا ہے ان کی جو کمر ہے وہ تختہ بن جائے گی، وہ جھک ہی نہیں سکیں گے۔ یا یہ ہے کہ ناظرہ سے مراد ہے انتظار کر رہے ہوں گے کہ اب ہمارے لیے رب فیصلہ کرے، جلدی جلدی ہم جنت میں پہنچ جائیں۔ ووجوہ یومئذ باسرہ، اور کئی چہرے اس دن اداس ہوں گے، تظن ان یفعل بها فاقرہ، اور وہ خیال کرتے ہوں گے کہ اب ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ ہونے والا ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ سر کیتیاں آگے آ گئی ہیں نا، یہاں تو جتنا مرضی کوئی اکڑا ہو، یا تو جناب آپ بیمار بھی ہونا تو آپ کے 4 بندے آپ کی تیمارداری کرنے والے آپ کے پاس ہوتے ہیں، اگرچہ تکلیف بیماری کاٹ رہا ہوتا ہے، 4 تیمارداری کے لیے آ جائیں گے لیکن آپ کی تکلیف نہیں شیئر کر سکتے کہ سر 4 گھنٹے میں آپ کی طرف سے بخار جھیل لیتا ہوں، اگلے 4 گھنٹے یہ لے لیں گے، اگلے 4 گھنٹے، صرف تسلیاں، اور آخرت میں یہ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے مقابلے پہ کون کسی کو تسلی دے سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ تو پھر لوگ گمان کریں گے ہمارے ساتھ تو کمر توڑ معاملہ ہونے والا ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین۔ اب اللہ تعالیٰ نے نزع کے عالم کا نقشہ کھینچا ہے کہ ایک تو قیامت وہ بڑی ہونی ہے نا، ایک چھوٹی قیامت جو تم پہ اس دنیا میں آنے والی ہے، جو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جسے موت آ گئی اس کی قیامت قائم ہو گئی، مرتے ہی ظاہر ہے، مرتے کیا، نزع کے عالم میں قرآن پاک میں کئی جگہ ہے کہ فرشتے منہوں پر اور پیٹھوں پہ ہتھوڑے مارتے ہوں گے جان نکالتے وقت۔ عذاب کا سلسلہ نزع میں شروع ہو جاتا ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ اب اللہ تعالیٰ نزع کے عالم کا ذکر کر رہے کہ کیا ہوگا، کلا اذا بلغت التراقی، ہاں ہاں جب جان ہنسلی تک پہنچ جائے گی، وقیل من راق، اور کہنے والا کہہ رہا ہوگا کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا جب روح نکل کے یہاں گلے میں پہنچے گی، نزع کا عالم ہوگا، تو اس وقت لوگ کہہ رہے ہوں گے کوئی ایسا بندہ تلاش کرو کہ پھونک مارے، کوئی دم کرواؤ، کسی طریقے بندہ بچ جائے، تو کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ کوئی دنیا کا طبیب موت تو نہیں ٹال سکتا، کوئی دعا موت نہیں ٹال سکتی۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جو انبیاء سے بھی ٹلنے والی نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو جس کے اندر بھی روح یا جان ہے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنے صحت کے دنوں میں کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی نبی کو اس وقت تک موت نہیں دیتا
جب تک کہ اسے جنت دکھا نہ دے اور پھر اسے اختیار دیتا ہے کہ چاہے وہ دنیا میں رہے چاہے اللہ کی طرف جانے کو اختیار کرے. تو کہتے ہیں میں یہ اکثر حدیث سنتی تھی اور جب آپ علیہ السلام پہ نزع کا عالم طاری ہوا تو آپ علیہ السلام بار بار یوں نگاہ اوپر اٹھاتے تھے تو مجھے لگا کہ یہ وہ وقت ہے کہ نبی علیہ السلام کو یہ آفر کی جا رہی ہے. بلکہ اس سے پہلے ہی بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک دن یعنی خطبہ دیا, اس میں آپ علیہ السلام نے وہ سورت پڑھی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. یہ آپ نے پڑھ کے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا تھا ایک جنرل بات کی XYZ کہ چاہے تو اس دنیا میں رہے اور چاہے اللہ کے پاس چلا جائے, تو اس نے اپنے رب کو اڈاپٹ کیا. تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے تو اس تقریر کو حضور کی کیجول لیا لیکن سیدنا ابوبکر نے رونا شروع کر دیا. تو صحابہ کہتے ہیں ہم دل میں سوچ لگے کہ اس بوڑھے کو کیا ہوا ہے, حضور نے کون سی ایسی بات کی ہے. لیکن سیدنا ابوبکر بہت سمجھدار تھے, انہیں بات سمجھ آ گئی تھی کہ یہ نبی علیہ السلام اپنی بات کر رہے ہیں, تو اب آپ زیادہ عرصہ ہمیں نہیں رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ جب یہ موت کا وقت آتا ہے نا تو لوگ پھر جھاڑ پھونک والے کو بھی تلاش کرتے ہیں. تو موت جس پہ طاری ہو رہی ہوتی ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ, اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ بس اب آ پہنچی ہے جدائی کی گھڑی. ہائے ہائے ہائے, اسے پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی اب کام ختم, اب ریورس نہیں لگنا. اور یہی وہ لمحہ ہے جس کے بارے میں جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے. جب موت کا غرہ آتا ہے تو پھر نظر آ جاتا ہے نا, جنتیوں کو جنتی فرشتے نظر آ جاتے ہیں. میرا آپ لیکچر سنیں نا عذاب قبر کے اوپر, مسئلہ 117A اور B. 117A میں نے 10 آیات سے عذاب قبر ثابت کیا اور 117B میں 17 حدیث بخاری مسلم سے پیش کی ہیں, کچھ ابو داؤد ترمذی سے, جس میں نے ایک نیک بندے کی جب روح نکلنے لگتی ہے اس کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں اور ایک برے بندے کی روح. تو اس میں آپ حدیث میں دیکھیں تو وہ لوگوں کو نظر آ جاتا ہے کہ اب ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے. تو اسے تو گمان ہو جاتا ہے کہ میری آخری گھڑی آ پہنچی. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ, اور پنڈلی پنڈلی سے جڑ جاتی ہے. آپ پتہ ہے یہ جو روح نکلتی ہے نا یہ پاؤں کی طرف سے نکلتی ہے, یوں نکل کے یوں جاتی ہے. اور جب وہ ایگزیکٹ کیفیت طاری ہوتی ہے, جن لوگوں نے یہ آبزرویشن کی ہوئی ہے نا, کئی لوگ ہمارے بھی جاننے والوں میں, کہ وہ نزع کے وقت جب روح نکل رہی ہوتی ہے اس وقت وہ یعنی اس مردے کے پاس موجود ہوں ایگزیکٹ اس وقت میں, وہ جو کیفیت طاری ہوتی ہے وہ بالکل اسی طریقے سے ہوتی ہے کہ ایسے ٹانگوں جو ہیں وہ انسان کی ایسے جڑ جاتی ہیں, پنڈلی سے پنڈلی مل جاتی ہے ایسے, اور پھر یوں نکلتی ہے روح. ظاہر ہے وہ روح نکلنا تو پھر جناب بڑا مشکل کام ہے. تو میں نے بتایا نا کہ وہ روح جب ایسے نکلتی ہے, جو فاسق کی روح تو پھر ایسے نکلتی ہے. سنن نسائی میں ابو داؤد میں حدیث ہے کہ گویا کوئی شخص جو ہے وہ کانٹے والی چیز روئی میں داخل کر کے اس کو کھینچے, تو وہ کس طریقے سے ایک تار تار ہوتا ہے انسان. اللہ تعالیٰ موت کی سختیاں آسان فرمائے. پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی. الی ربک یومئذ المساق, اب تمہارے رب کی طرف کوچ کا وقت آ چکا. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ حالت ہوگی تو انسان کو پتہ چل جائے گا اب میں اپنے رب کے حضور پیش ہوں گا. اب اگر تو وہ شخص گناہگار ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے؟ فلا صدق ولا صلی, نہ تو نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی, یعنی سچائی کی تصدیق نہیں کی, پیغمبروں کی باتوں کو سیریس نہیں لیا, خدا کے لیے نماز نہیں پڑھی. ولیکن کذب وتولی, بلکہ تو حق جھٹلاتا رہا اور منہ پھیرتا رہا. ثم ذهب الى اهله يتمطى, اور تو بڑے نخرے کے ساتھ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتا رہا. نبی علیہ السلام کی مجالس میں بھی بیٹھتے تھے نا, سنتے تھے, بات اٹریکٹ بھی کرتی تھی, پھر اسی اکڑ میں اپنے گھر والوں کے پاس آتے تھے بڑے نخرے کے ساتھ کہ ہاں جی ہو کے آئے ہیں, کوئی بات میں وزن ہی نہیں. نعوذ باللہ. اولا لک فاولا, تیری خرابی آ لگی ہے تیری خرابی. ثم اولا لک فاولا, تیری خرابی کا وقت آ چکا, پھر تیری خرابی کا وقت آ چکا. یہ 4 دفعہ ہے کہ آپ خیر منا لیں.
یہ آیات آپ دیکھیں کیا ہیں، اور ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ ان آیات کے ساتھ کیا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیری خرابی آ پہنچی، پھر تیری خرابی آ پہنچی، پھر تیری خرابی آ پہنچی، تیری خرابی آ پہنچی. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے اسی طریقے سے چھوڑ دیا جائے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے بنا کے چھوڑ دیا ہے، یہ شتر بے مہار ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی پہ چھوڑ دیا، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیا تو نے یہ گمان کیا کہ ہم نے تجھے فضولی پیدا کر دیا اور تجھے لوٹ کے ہماری طرف نہیں آنا؟ یہ وہی چیز ہے. الم یکن نطفۃ من منی یمنا، کیا انسان منی کا ایک بے قدر قطرہ نہیں تھا جو ٹپکایا گیا تھا؟ انسان کی حقیقت یہ تھی، ایک بے قدر، جیسے ایک بے قدر بیج زمین میں بویا جاتا ہے اس سے درخت نکلتا ہے، انسان بھی ایک بے قدر منی کا قطرہ تھا جو ٹپکایا گیا تھا. ثم کان علقۃ فخلق فسوى، پھر وہ علقہ بن گیا، لوتھڑا بن گیا. فخلق فسوى، پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے سوارا، اس کے اعضاء درست کر دیے. یہ علقہ کا ترجمہ پہلے تو خون کا لوتھڑا کیا جاتا تھا، اب یعنی یہ ایک لیچ لائک سبسٹینس کی بات ہے جو رحم مادر کے ساتھ چپکی ہوتی ہے، جو وہاں سے خوراک حاصل کر رہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ علقہ بنا اور اس کے بعد اس کے اعضاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل درست کر دیا. فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى، پھر ہم نے اس سے دو قسمیں بنائی، مرد اور عورت. یعنی عموماً یا مذکر کی فارم میں کو پیدا ہوتا ہے یا مؤنث کی فارم میں. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک منی کے قطرے کو ہم نے ایک مکمل انسان بنا کے باہر نکالا. اس میں ماں باپ کی تو کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتی ہے، ان کا تو اپنا ایک معاملہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک اس سارے کے سارے معاملات کو لے کے چلتا ہے آگے. الیس ذالک، کیا وہ ہستی جو اس بات پہ قدرت رکھتی ہے کہ ایک بے قدر پانی سے ایک مکمل انسان بنا کے نکالتی ہے. سر انسان پاگل ہو جاتا ہے کہ ایک بے قدر پانی، پھر وہ کس طریقے سے اس میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، انگلیاں بنتی ہیں، آنکھیں آتی ہیں، ناخن تک بن جاتے ہیں، پورے اعضاء فٹ ہوتے ہیں، اور پھر وہ اس سب سے بڑی بات اس کے اندر جان ہوتی ہے، پھر وہ نکلتا ہے. اللہ فرماتا ہے جس نے تمہیں بے قدر پانی سے، منی کے قطرے سے پورا انسان بنا کے باہر نکالا. الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ ہستی اس پہ قادر نہیں ہوگی کہ مردوں کو زندہ کر لے؟ جب تم کوئی شے نہیں تھے، اس نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری ہڈیوں سے تمہیں دوبارہ نہیں نکال سکتا. یہ اصل میں اس سوال کا جواب ہے جو شروع میں آیا تھا نا. انسان کہتا ہے یہ ہڈیاں کس طریقے سے جو ہے وہ دوبارہ ہوں گی. اللہ نے دنیا میں بتایا کہ تمہیں اس سے بڑا ایکسپیرینس کروایا جا رہا ہے کہ تم بے قدر پانی تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک مکمل انسان بنا کے نکالا. اس کے اوپر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں رکھ دی ہیں. انسان، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک انسان کی کوئی چیز پرفیکٹ نہیں بنا سکتی، ساری مخلوقات مل کے. قرآن حکیم میں تو اللہ نے چیلنج دیا نا سورہ حج کے اندر کہ جن ہستیوں کو تم پکار رہے ہو تم بھی، اور جن کو تم پکار رہے ہو یہ مل کے بھی ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، اور مکھی ان سے کچھ چھڑا کے لے جائے تو اسے واپس نہیں لے سکتے. کتنے کمزور ہیں وہ جو پکار رہے ہیں اور وہ بھی جنہیں پکارا جا رہا ہے. اللہ کے تعارف کے اوپر میرا ایک یوٹیوب کے اوپر لیکچر ہے، ہو از اللہ، اردو میں ہی ہے، 1.25 گھنٹے کا. اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں. وہ آپ دیکھیں کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسی کوالٹیز رکھی ہیں، انسان پریشان ہو جاتا ہے. صرف ایک مثال کے طور پہ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے اندر کوالٹی رکھی ہے وہ آنکھیں. سائنٹسٹ حیران ہے کہ اچانک جو ہے نا وہ آنکھیں نمودار ہوتی ہیں انسان کا. یعنی جب بالکل 7-8 مہینے گزرتے ہیں اس کے بعد، ورنہ پہلے سوراخ ہی ہوتا ہے، اچانک آنکھیں نمودار ہوتی ہیں. اور یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ آنکھوں کے اندر شیشہ ہے اور شیشے کا گوشت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. گوشت کی ان پٹ سے شیشہ بننا یہ انبلیویبل چیز ہے.
سر آؤٹ پٹ کے لیے یہ بھی تو ضروری ہوتا ہے نا کہ ان پٹ کیا ہے. اگر میں لکڑی ڈال کے دوسری طرف سے کوئی لوہے کی بنی ہوئی چیز نکال لوں تو انبلیویبل چیز ہے نا. لوہے میں لوہا ڈال کے لوہے کی بنی ہوئی چیز نکالنا تو سمجھ آتی ہے. گوشت پوش میں سے آنکھیں اور آنکھوں میں شیشہ, اور صرف شیشہ نہیں ہے سر, بنائی ہے پیچھے, ایک باریک سا سوراخ ہے جس کے اندر سے تقریباً 12 لاکھ نسیں گزر رہی ہیں ایک آنکھ کے اس سوراخ میں سے, جس کی وجہ سے آپ کا یہ امیج بنتا ہے. سر خدا کا تعارف ہو تو انسان شرک کر نہیں سکتا. میں اکثر کہتا ہوں دنیا میں جو کام نہیں ہونا چاہیے تھا نا وہ شرک تھا. انسان اپنے اوپر ہی غور کر لینا کہ انسان کی کیا اوقات ہے. کوئی بڑے سے بڑا بزرگ ہے تو منی کے قطرے سے ہی پیدا ہوا ہے, کیا اس نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا؟ مجھے وہ ضمن واقعہ یاد آ گیا. حجاج ابن یوسف بڑا اکڑ کے چل رہا تھا. طاؤس تابعی تھے عبداللہ ابن عباس کے شاگرد. تو وہ ان کے پاس وہ اپنی مستی میں جا رہے تھے. اب دوسرے لوگ تو دیکھ کے راستہ چھوڑ دیتے تھے, وہ اپنا اسی طریقے سے درویشی میں جا رہے تھے. اس کو بڑا غصہ ہے کہ انہوں نے میرے لیے راستہ نہیں. وہ پاس آ کے کہنے لگا تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا میں تمہیں بخوبی جانتا ہوں. ابتدا میں تم ایک بے قدر منی کے قطرے تھے, ناپاک. اے پھکی سر پھکیاں شروع تو چل رہی ہیں, کہتے ہیں میٹھی میٹھی, اے میٹھی بات ہے. کوئی شخص کہ منو جاننا ہے کون ہے, تو کوئی جواب کیا آ رہا ہے؟ میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں تو ابتدا میں ایک بے قدر پانی منی کا قطرہ تھا, پھر تو اپنے باپ کی شرمگاہ سے نکلا اور ماں کی شرمگاہ کے ذریعے ماں کے رحم تک پہنچا, اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے تجھے بڑا کر کے اسی شرمگاہ سے باہر نکالا, اور بننے کے بعد تو ایک گلا سڑا مردہ ہوگا جس میں تعفن پھیلا ہوگا. سر یہی ہوتا ہے نا, ہڈیاں بن جاتی ہیں نا, گل سڑ جاتا ہے سب کچھ. یہ تیری ابتدا اور انتہا تھی, اور اس کے دوران تیرے پیٹ میں ہر وقت پاخانے کا بوجھ ہے تو جو تو اٹھائی پھرتا ہے. اگر تو وہ باہر نہ نکالے تو اپنا وقت بھی نہیں گزار سکتا. تجھے میں بڑے اچھی طرح سے جانتا ہوں. کتنی پھکی ہیں, ہر وقت پاخانہ اٹھائے پھرتا ہے, اور ابتدا بھی ایک گندا قطرہ تھا اور مر کے جو ہے وہ گل سڑ کے ایک مردہ بن جائے گا. تو حجاج ابن یوسف جس کی زبان اتنی لمبی تھی اور اتنا ظالم تھا, اس پہ ایسا روب طاری ہوا. سر موت آپ کسی کو یاد کروائیں نا, بڑے بڑوں پہ روب طاری ہو جاتا ہے. ہمارے ایک جاننے والے دوست تھے, تو دعوت و تبلیغ کے کام میں یعنی جڑے ہوئے تھے, تو ان کو کچھ ایجنسیز کے لوگوں نے نا اٹھایا, وہ خام خواہ ایک شک کی بنیاد پہ انٹرویو کرنا شروع کیا. تو انہوں نے کہا یہ آپ دین کا کام کیوں کرتے ہیں, کیا ضرورت ہے؟ تو اب آپ کسی ایسے بندے سے یہ بات پوچھ رہے ہو جس کو یہ پتا ہو کہ میں نے مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے اور میرے نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. تو وہ 2-3 بریگیڈیئر تھے اور کچھ کرنل تھے وہ جو انٹرویو کر رہے تھے. تو اس نے کہا سر مرنا ہے, آپ نے بھی مرنا ہے, میں نے بھی مرنا ہے, میں نے اللہ کو منہ دکھانا ہے, تو میں تیاری کر رہا ہوں, مرنا نہیں ہے. وہ کہتے سب کے چہرے فاق ہو گئے. اصل میں ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں ہوتا کہ ہم نے مرنا ہے. جب ایک دفعہ کوئی یاد کروا دے نا, سر چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا ہے. اس لیے موت کا راگ لاپنے کی ضرورت ہے. چوراہوں پہ کھڑے ہو کے, چھتوں پہ چڑھ کے ایک ہی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ مرنا ہے. جب مرنا ہے تو سر پھر آپ اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتے, پھر خدا کی مرضی کی زندگی گزاریں گے. اگر مرنے کی تلوار ہٹ جائے تو جو مرضی کریں. میں اکثر کہتا ہوں, میرے ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے, خدا انسان کی ضرورت کیوں ہے. تو میں نے اس میں بتایا تھا کہ انسان کی ضرورت اللہ اس لیے ہے کہ ہمیں موت آ جاتی ہے. اگر موت نہ آئے, اگر کوئی بیماری اور پریشانی نہ آئے تو خدا میری ضرورت ہی نہیں ہے. آپ ایک لمحے کے لیے امیجن کریں کہ آپ مرے بھی کوئی نہ اور آپ کو پریشانی بھی کوئی نہ آئے, تو سر یہاں ہم کیوں 100-150 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ کرو کر ہی جاؤ, پریشانی بھی کوئی نہیں, موت بھی کوئی نہیں, جو مرضی کرو.
تو خدا کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر کس نے نماز پڑھنی ہے؟ اگر کوئی شخص اس کو موت نہ آئے اور پریشانی کوئی نہ آئے تو سر خدا کیسے میری ضرورت ہے؟ میری ضرورت ہے ہی اس لیے ہے کہ میں نے مر جانا ہے، یہ تلوار لٹکی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور پریشانی ہر وقت کسی وقت بھی گیچی مروڑ سکتا ہے، بیماری آ سکتی، بڑھاپا آ سکتا ہے، اور سر یہ خواہش آپ کی جنت میں اللہ پوری کرے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ان کو خوشخبری ملے گی کہ تمہیں مبارک ہو اللہ کی طرف سے، آج کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ رہو گے، آج کے بعد تم بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ جوان رہو گے، 30 سال عمر رہے گی، آج کے بعد تم کبھی بیمار نہیں پڑو گے، ہمیشہ تندرست رہو گے، بیماری بھی کوئی نہیں، بڑھاپا بھی کوئی نہیں، موت بھی کوئی نہیں، آج کے بعد تم کبھی بدحال نہیں ہوگے، ہمیشہ خوشحال رہو گے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر بخاری مسلم کی 5ویں چیز بھی یہی ہے کہ آج کے بعد تمہارا رب تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا، ہمیشہ ہی راضی رہے گا۔ دنیا میں انسان کی ٹینشن کیا ہوتی ہے؟ یار یہ کیا اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ جنت میں کوئی ایسا کام نہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو، ہر کام ہی ایسا ہے۔ دنیا میں سونا حرام، آخرت میں حلال، دنیا میں 4 سے زیادہ بیویاں کرنا حرام، آخرت میں بے شمار، دنیا میں ریشم حرام، آخرت میں حلال، دنیا میں نماز فرض، آخرت میں کوئی نہیں، دنیا میں پخانے کی کمزوری، بخاری مسلم میں حدیث ہے، آخرت میں انسان کھائے گا ایک خوشبودار ڈکار آئے گی، ڈکار بھی خوشبودار، سب کچھ ہضم، کوئی پخانا نہیں۔ تو کوئی تکلیف جس چیز کا نام ہے نا وہ جنت میں نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑا سٹیٹس دینے والا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ تو خود اکیلا تھا لیکن اس نے اپنی کوالٹیز میں جنت میں آپ کو بھی شریک کر لیا ہے۔ مخلوق اور خالق کا فرق اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اس کی کوالٹی کیا تھی؟ موت نہیں آئے گی، اس نے کہا چل تجھے بھی نہیں آئے گی اب، ٹھیک ہے۔ اس کی کوالٹی تھی کہ جو چاہتا تھا وہ کر دیتا تھا، چل تجھے بھی یہ کوالٹی، جو تو خواہش کرے گا تجھے مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس پہ میرا ایک کلپ بھی ہے، غامدی صاحب سے اللہ تعالیٰ سے متعلق ایک مشکل سوال، اس میں نے یہ بات جب غامدی صاحب سے پوچھی تو انہوں نے یہ بات بڑی زبردست کی کہ اس اللہ کو رسپانس کیوں نہ کیا جائے۔ میں نے اسے پوچھا تھا کہ یہ اللہ نے میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کر کے کتنی بڑی آفت میں ڈال دی ہے، تو میں اپنے آپ کو سیٹسفائی، میں اس خدا سے کیسے محبت کروں کہ جس نے اتنی بڑی آزمائش میں مجھے ڈال دی ہے؟ تو میں اس سے ڈر کے تو زندگی گزار سکتا ہوں، اس سے محبت کر کے نہیں گزار سکتا کہ یار اس نے مصیبت میں مجھے ڈالا ہے، ایسی کی تیسی پھیر دے گا۔ تو میں محبت کا جذبہ اپنے اندر کیسے پیدا کروں؟ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا محبت اس خدا سے کریں گے جو اکیلا تھا، اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں تھا، اس نے آپ کو زندگی دی اور ایک بڑا چھوٹا سا امتحان ڈالا ہے چند سالوں کا، آخرت کے ساتھ کمپیئر کریں تو اربوں سال کی آخرت کی زندگی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح جیسے کوئی انگلی ڈبوئے تو اس کے ساتھ پانی لگے، دنیا ہے اور یہ سمندر آخرت کی زندگی انفینٹ۔ وہ اکیلا تھا، اس کو موت نہیں آنی تھی، اس نے آپ کو پیدا کیا، تھوڑے سے امتحان میں ڈال کے اس نے اپنے ساتھ آپ کو شامل کر لیا کہ آ جا تجھے بھی موت نہیں آئے گی، تو بھی اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا۔ تو ایسے خدا سے محبت نہیں کرنی چاہیے جس نے تمہیں اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ خالق مخلوق کا فرق اپنی جگہ، اس میں اب وہ کوئی توحید والے مسئلے نہ نکالنے شروع کر دیے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں تھوڑے سے صوفی بھی بن جایا کریں کبھی کبھار، اور تھوڑی تھوڑی روحانی پہلو کے اوپر بھی توجہ دیا کریں۔ اگر کوئی مجھے پوچھے نا کہ قرآن کی دعوت کا خلاصہ کیا ہے، تو میں یہ بتاؤں گا کہ اللہ کے تعارف کے بعد قرآن کا جو سب سے مرکزی ٹاپک ہے وہ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف رجحان ہے۔ یہ مرکزی ٹاپک ہے اس کا۔ آپ اسے انسانیت کی ہدایت کہہ لیں، نام رکھ لیں، عنوان دے دیں، یا آپ اسے آخرت کی جواب دہی کا عنوان دے دیں۔ قرآن کا جو ٹاپک ہے، قرآن عقیدے میں توحید پہ بولتا ہے اور اعمال میں یہی کہتا ہے کہ دنیا عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، تیاری کرو اور ادھر جا کے رہنا ہے۔ یہی ٹاپک ہے پورے قرآن کا، ایک ہی مرکزی، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے۔